یہ ہم چھوٹوں کی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر سوچ کر ایک دوسرے کو تقسیم کر دیتے ہیں. ہم نے کیوں برقرار رکھا ہے؟ میں تو مختلف مکاتب فکر کے اندر اختلاف کا قائل ہوں، لیکن اختلاف کے پیچھے رویہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. شاید اختلاف ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو، لیکن اختلاف کو نرم رکھنا تو ہمارے اختیار میں ہے. ہم اپنے غلط اجتہاد کی بنیاد پر رویوں میں اتنی سختی لے آتے ہیں کہ آپ کی جو معروف جدوجہد کے راستے ہوتے ہیں وہ تو متاثر ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا سوائے جمعیت علماء کو کمزور کرنے کے. اور کیا نتیجہ نکلتا ہے اس چیز کا؟ الحمدللہ آج جمعیت علماء پاکستان کی ایک بھرپور سیاسی قوت ہے. اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں تمام پارلیمنٹ کے اراکین سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ میں کسی مکتب فکر سے متعلق ہوں یا میں کسی ایک مکتب فکر کی نمائندگی کر رہا ہوں. سن لو، پوری پارلیمنٹ سن لے، فضل الرحمان جب اس ایوان میں کھڑا ہوگا تو وہ اسلام کا نمائندہ ہوگا، امت اسلام کا نمائندہ ہوگا اور تمام مکاتب فکر کا نمائندہ ہوگا. آج امریکہ اور مغربی دنیا جس طرح آپ کو لے جا رہی ہے، جس سمت پر آپ کو لے جا رہی ہے، جس طرح امت مسلمہ کو لے کے جا رہی ہے، شاید آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہی ہے. اور ہمارے داخلی اختلافات اور داخلی بکھیڑوں کو جس طرح استعمال کر کے وہ ہمیں آپس میں الجھا دیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے میں مصروف ہو کر ان کے لیے راستے چھوڑتے ہیں، اس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس پر ہماری نظر ہے؟ جذباتی ہو جاتے ہیں ہم لوگ. کس بات پہ جذباتی ہو رہے ہیں؟ اسلام اعتدال کا نام ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ امت مسلمہ اور بالخصوص مذہبی دنیا کی ابتلاء و آزمائش کا دور ہے. سارے تانے بانے آپ کے لیے بنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا. ہمارے مدرسوں میں جب 4 مولوی آپس میں بیٹھتے ہیں تو جمعیت کی غیبت کے علاوہ ان کو کوئی اور مشغلہ نہیں ہوتا. اور یہ ننگے تڑنگے جو ملک میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ احساس کریں. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کتنے بڑے چیلنجوں کا آپ کو سامنا ہے، کتنی بڑی نسبت ہے آپ کی، کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا تسلسل ہے. مولانا ارشد صاحب نے فرمایا صرف حدیث کی سند نہیں، سیاست کی بھی سند ہوتی ہے. میرے محترم دوستو، اسلام ایک سیاسی نظام ہے. اب طے آپ نے کرنا ہے. ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اگر آپ نے اس حد تک محدود رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ترجیح اول عبادات ہے. ترجیح اول آپ کا عقیدہ ہے، توحید ہے.
لیکن اگر آپ نے اجتماعی زندگی کی طرف جانا ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ نے اس کو مدنی طبع پیدا کیا ہے، مل جل کر رہنے کی اللہ نے اس کو جبلت عطا کی ہے، آبادیوں میں رہتا ہے، شہروں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کا ایک نظام ہے، تو جس وقت آپ اجتماعی زندگی کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کی ترجیح کیا ہو؟ پھر ترجیح یا امن ہے اور یا معیشت ہے۔ اب ہم لوگ اسٹیجوں پر تو کہتے ہیں اسلامی حکومت لائیں گے، خلافت راشدہ لائیں گے، ایوان صدر پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اتنی بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں اور اسٹیج پر دعویٰ کر کے دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر دعووں سے دنیا فتح نہیں ہوگی، اس کے لیے طاقت بننا پڑے گا۔ اور اسلام کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے؟ اگر تمام انسانیت کا نظام ہے اور امر اجتماعی ہے، نظام اجتماعی ہے، تو پھر اسلام کا تقاضا آپ سے اقتدار کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام والسلطان توامان، اسلام اور اس کا اقتدار یہ جڑواں ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے۔ الاسلام اس والسلطان حارس، نظام زندگی کا، نظام اجتماعی کی بنیاد اسلام ہے اور بادشاہت اس نظام کا تحفظ کرتی ہے۔ فمن لا اس لہ یہدم ومن لا حارس لہ یضیع، جس چیز کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت گر جاتی ہے، اور جس عمارت کی بنیاد بھلا مضبوط ہو لیکن اس کا نگران و نگہبان موجود نہیں ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور عمارت بیکار ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے۔ اسلام کی اس تصور کو کون زندہ کرے گا؟ ہمارے حضرات نے تو مدرسہ بنایا، مدرسے سے آگے بڑھے اور جمعیت علماء بنائی، تحریک خلافت چلائی، پورے ہندوستان کی آزادی کی تحریکیں چلائیں، ایک بڑی جدوجہد پر محیط ان کی ایک تاریخ ہے۔ اور حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں اسلام کی، موالید ہیں، موالید ثلاثہ، شریعت، طریقت، سیاست۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اسلام بنے گا۔ شریعت راستہ ہے، راستہ ہی نہ ہو تو چلو گے کس طرف؟ طریقت راستے پہ چلنے کے اصول سکھاتا ہے، راستہ ہو اور چلنے کا ڈھنگ نہ آئے تو سفر کیسے کرو گے؟ اور سیاست، جب راستے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کو دور کرنے کا نام سیاست ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، مشکل مرحلہ آ گیا، پتھریلی زمین آ گئی، جھاڑیاں آ گئی، تو وہاں تو پھر کچھ کلہاڑا، ڈنڈا ونڈا، یہ چیزیں پھر ہتھوڑا وغیرہ لینے پڑتے ہیں نا، تو جب آپ استعمال کریں گے تو شور بھی آئے گا نا وہاں سے، تو اس لیے سیاست کے ماحول میں ذرا شور و غوغا رہتا ہے۔ تو آپ راستے کی مشکلات کو دور کریں گے تو پھر تو کم از کم شور و غوغا تو ہوگا نا۔ اور فرمایا یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اعتدال ہوگا۔ اگر صرف شریعت ہے اور طریقت و سیاست معاون نہیں ہے
تو پھر نفس شریعت سے وابستہ ہو جانے والا آدمی وہ تنگ نظر ہوا کرتا ہے، وہ پھر بند حجرے کا ملا ہوتا ہے، انتہائی تنگ نظر ہوتا ہے، دوسری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر صرف طریقت ہو، شریعت و سیاست معاون نہ ہو، تو پھر پیر لوگ جو ہیں نا مریدوں کو حجرے کی طرف کھینچتے ہیں، بند حجرے کی طرف۔ تو یہ جو بند کمروں کی طرف مریدوں کو کھینچنا اور بند کر دینا، یہ رہبانیت ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج گھر سے نکل کر محلے میں، محلے سے نکل کر شہر میں، شہر سے نکل کر صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ان پر مسلط ہو جانا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ لہذا صرف طریقت اور پیری مریدی یہ آپ کو کھینچتی ہے بند حجروں کی طرف، جو رہبانیت کی علامت ہے، یہ اسلام کی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اور اگر سیاست محض ہو اور طریقت شریعت اس کے ہمراہ نہ ہو تو پھر تکبر اور نخوت پیدا کرتی ہے۔ نرے سیاستدانوں کو دیکھو، سب متکبر ہوتے ہیں، مزاج میں تکبر آ جاتا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، تکڑے لوگ ہیں، یہ ہے، وہ ہیں، اقتدار والے ہیں۔ اس اصول کی بنیاد پر ہمیں جامعیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس پہ جوڑ پیدا کرنا ہے۔ سو مدرسہ ہو، جماعت ہو، خانقاہ ہو، ان میں یکجائیت ہوگی تو تحریک مکمل ہوگی۔ آج سارا حملہ آپ کے مدرسے پہ ہو رہا ہے، کیونکہ مدرسہ بنیاد و اساس مہیا کرتا ہے۔ اس مدرسے کو بچانا ہے، اس علم کو بچانا ہے، اس اساسے کو بچانا ہے۔ تمام سازشیں عالمی سطح پر اس مدرسے کے خلاف ہو رہی ہیں۔ کیا جرم کیا اس نے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے وقت کے تقاضے